سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حبیبۃ حبیب اللہ زوجۃ رسول اللہ، اللہ کے نبی کی محبوبہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ لما قبض رسول اللہ، جب اللہ کے نبی اس دنیا سے گئے یعنی آپ فوت ہوئے، اختلافوا فی دفنہ، تو اللہ کے نبی کے اصحاب کا اختلاف ہو گیا آپ کو دفن کرنے کے بارے میں کہ کہاں دفن کیا جائے۔ یہ باب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے اور دفن کے بارے میں مسئلہ سمجھانا ہے کہ انسان کو دفن کس جگہ پر کیا جائے، اور اس مسئلے میں سیدہ عائشہ کی روایت، حضرت عائشہ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے صحابہ کا اختلاف ہو گیا کہ حضور کو کس جگہ دفن کیا جائے۔ بعض کہنے لگے مکہ میں لے جاتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کی جنم بھومی، اللہ کے نبی وہاں پیدا ہوئے ہیں تو مکہ میں حضور کو لے کے جایا جائے۔ بعض کہنے لگے مدینہ میں، بعض کہنے لگے بقیع کی بڑی فضیلت ہے وہاں دفن کیا جائے۔ صحابہ کا اختلاف ہو گیا۔ فقال ابو بکر، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اور سیدنا ابو بکر کی یہ شان ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد سارے معاملات کو حضرت ابو بکر نے سمیٹا، اور تب تک اللہ کے نبی کی تدفین نہیں ہوئی جب تک ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اور امیر نہیں مان لیا گیا۔ یعنی بطور امیر حضرت ابو بکر نے سارے لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کیا، ایک بات پر جمع کیا، ایک ایجنڈے پر جمع کیا، ایک موقف پر جمع کیا۔ جب عمارت نہیں ہوگی، لوگ بٹے ہوں گے اپنی تقسیموں میں، تب فیصلے نہیں ہوں گے۔ جب ایک بندے کو مان لیں گے کہ یہ ہمارا لیڈر اور قائد ہے، پھر ہی فیصلہ ہوگا۔ تو اختلاف کا حل حضرت ابو بکر نے کیا، کہنے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ما نسیتہ، میں نے اللہ کے نبی سے ایک ایسی بات سنی ہے جس کو میں بھول نہیں سکتا، اور اللہ کے نبی کی وہ بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ، اللہ اپنے نبی کو اسی جگہ فوت کرتا ہے جہاں اللہ پسند کرتا ہے کہ میرا نبی اس جگہ پر دفن ہو۔ یعنی اللہ کے نبیوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، شروع سے لے کے آخر تک، حضرت رسول اللہ تک طریقہ کار یہ رہا ہے کہ نبی کی جان اسی جگہ نکلتی ہے جہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہوا، خود اپنے ہاتھوں سے قبر نکال کے اسی جگہ پر بیت المقدس کے پاس دفن ہوئے، اور انبیاء اسی جگہ پر فوت ہوتے ہیں جہاں انہوں نے دفن ہونا ہوتا ہے۔ اور حضرت رسول اللہ کہاں دفن ہوئے، کہاں فوت ہوئے؟ حضرت عائشہ کے بستر پر۔ اللہ یہ پسند کرتا تھا کہ میرا نبی عائشہ کے کمرے میں دفن ہو، اور حضرت رسول اللہ بھی یہ پسند کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی بیماری سے پہلے یہ بات بتا دی تھی، اور یہ بھی ایک سبب تھا جس وجہ سے اللہ کے نبی اپنی بیماری میں کہتے تھے میں نے کل کہاں ہونا ہے، میں نے کل کہاں ہونا ہے، کل کہاں ہونا ہے۔ اللہ کے نبی کا دل کرتا تھا کہ میں جلدی جلدی عائشہ کے حجرے میں پہنچ جاؤں کیونکہ میں وہاں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہی فوت ہوئے جہاں اللہ کے نبی کو دفن کرنا تھا، اور سارے انبیاء کا یہ طریقہ تھا۔ یہ فیصلہ ہوا، پھر حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ اپنے نبی کو اسی جگہ فوت کرتا ہے جہاں اللہ کے نبی نے دفن ہونا ہوتا ہے۔ ادفنوہ فی موضع فراشی، اللہ کے نبی کو آپ کے بستر کی جگہ پر ہی دفن کرو، جہاں چارپائی ہے اس کے نیچے قبر بناؤ، چارپائی کو اٹھاؤ اور اسی جگہ پر نیچے زمین میں قبر بناؤ اور اللہ کے نبی کو دفن کرو۔ شروع سے لے کر آخری نبی تک یہی طریقہ کار رہا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، اگر اسی اصول کے تحت دیکھا جائے تو اس کی جان کہاں نکلی؟ واش روم کے اندر، لیٹرین کے اندر۔ تو پھر اسے لیٹرین کے اندر ہی دفن کرنا چاہیے تھا، یا اس کا وہ دعویٰ جھوٹا یا اس کا یہ دعویٰ جھوٹا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ بات تو اللہ کے نبی نے بیان کی ہے کہ نبی کو اسی جگہ پر دفن کیا جائے جہاں پہ فوت ہوتا ہے، اور اللہ اپنے نبیوں کو مقدس جگہ پر فوت کرتے ہیں جہاں پر اللہ کے نبی خود دفن ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے میرا نبی یہاں دفن ہو۔
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اللہ کے نبی اسی بستر پر فوت ہوئے جس بستر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں حیض کی حالت میں ہوتی اور اللہ کے نبی میری گود میں سر رکھ کے لیٹ کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور یہ وہی بستر ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کسی اور بیگم کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اس کے بستر میں ہوں اور قرآن مجید نازل ہو جائے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے بستر کے اوپر بھی اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ بستر اتنا پاک ہے۔ حضرت عائشہ کا بستر اتنا پاک بستر تھا کہ اللہ کے نبی پر اس بستر میں قرآن بھی نازل ہوتا رہا اور اللہ کے نبی اسی بستر پر فوت ہوئے اور اسی بستر کے نیچے اللہ کے نبی کی قبر مبارک بنائی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا نا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو میرے گھر اور منبر کے درمیان جگہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے اس گھر کو اپنی وفات سے پہلے ہی خاص گھر قرار دے دیا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، حضور کے دفن تدفین نے اس گھر کو اور خاص کر دیا، لیکن یہ گھر پہلے سے ہی خاص تھا اللہ کے نبی کی تدفین سے پہلے ہی۔ اللہ کے نبی کی تدفین ہوگی حضرت عائشہ کے حجرے میں، یہ گھر اور برکتوں والا ہو گیا۔ اور آپ کو میں سمجھا دوں اس گھر کا نقشہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ 2 حصوں پر محیط تھا، ایک کمرہ بیڈ روم اور کھلا صحن۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمرہ بیڈ روم یہ تنگ کمرہ تھا، کوئی بہت زیادہ کھلا نہیں تھا۔ حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں لیٹی ہوتی، اللہ کے نبی سجدے میں جانے لگتے، میری ٹانگ کو ہاتھ لگاتے، میں ٹانگ سمیٹ لیتی، اللہ کے نبی سجدہ کر لیتے۔ پھر اللہ کے نبی سجدے سے اٹھتے، لمبا قیام کرتے، میں پھر لیٹ جاتی، ٹانگوں کو بچھا دیتی۔ اللہ کے نبی پھر سجدے جانے لگتے تو میری ٹانگ کو ہاتھ لگاتے، میں سمیٹ لیتی، اللہ کے نبی پھر سجدے چلے جاتے۔ یعنی تنگ کمرہ تھا۔ اور سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں جب اللہ کے نبی کی قبر مبارک بنی تو میں نے اسی کو اپنا بیڈ روم رکھا۔ پاس حضور کی قبر ہے، پاس حضور کی جوان بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد میں سو جاتی۔ اور حضرت رسول اللہ کی قبر قبلے والی سائیڈ پہ بنائی گئی، اس کمرے کے قبلے والی سائیڈ پہ۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اس دنیا سے گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی خواہش کے مطابق ان کی قبر حضرت رسول اللہ کے پہلو میں بنائی، ان کا سر حضرت رسول اللہ کے کندھوں کے برابر، یعنی ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حضرت ابو بکر کے سر کو تھوڑا نیچے رکھا گیا تاکہ ادب ملحوظ خاطر رہے۔ اور پھر تیسری قبر کی جگہ بچی وہ سیدہ عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میں، میرے سرتاج اور میرے والد ہم تینوں یہاں دفن ہوں گے۔ وہ جگہ حضرت عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی، اور صحابہ میں یہ بات معروف تھی کہ حضرت عائشہ نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی۔ اور حضرت عائشہ اس بات پہ کمپرومائز نہیں کرتی کسی کے ساتھ، وہ کہتی یہی میرا آخری چیز ہے کہ جو جگہ میں نے اپنے لیے بچا کے رکھی۔ اور حضرت عائشہ اپنے والد کی تدفین کے بعد بھی وہاں رہتی رہیں، آرام کرتی رہیں۔ لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے جب اپنے زخموں کے دوران حضرت عائشہ کو پیغام بھیجا کہ میرا جا کے سلام کہنا اور امیر المومنین کا لفظ نہ بولنا، کہنا عمر بن خطاب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اجازت دو تو میں اپنے یاروں کے ساتھ دفن ہو جاؤں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ وہ چیز تھی جس پر میں کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی، لیکن جب عمر کا پیغام آ گیا مجھ سے انکار ہوا ہی نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب بھی حدیث پڑھتی اور پڑھاتی ہوں، سنتی اور سناتی ہوں، اس میں یہ چیز پاتی ہوں جاء رسول اللہ و ابو بکر و عمر معہ، کہ اللہ کے نبی آئے، ابو بکر و عمر ساتھ تھے، اللہ کے نبی گئے، ابو بکر و عمر ساتھ تھے، اللہ کے نبی بیٹھے، ابو بکر و عمر ساتھ تھے۔ میں نے ساری حدیثوں میں یہی پایا کہ ابو بکر و عمر اللہ کے نبی کے ساتھ ہی ہوتے تھے، تو میں کیسے روک سکتی تھی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہاں ابو بکر و عمر نہ ہو؟
کہتی میں نے اپنے آپ کو اپنی خواہش کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا اور حضرت عمر کو ترجیح دے دی۔ حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا، ٹھیک ہے میں اجازت دیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام پہنچا تو حضرت عمر کہتے ہیں اس سے بڑی میرے لیے اور کوئی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن حضرت عمر کہنے لگے اگر جب میں فوت ہو جاؤں اور تم میری میت کو لے کے جاؤ دفن کرنے کے لیے تو ایک بار پھر اجازت مانگ لینا، اگر عائشہ اجازت دے تو مجھے وہاں دفن کرنا، وہاں بقیع میں وگرنہ دفن کر دینا۔ کہتے شاید ابھی میں خلیفہ ہوں اور زندہ ہوں، میرے ڈر کی وجہ سے اجازت دے رہی ہو، پھر ایک بار اجازت مانگنا، اگر حضرت عائشہ اجازت دے دے تو مجھے روضہ رسول میں دفن کرنا اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر کے ساتھ، اگر عائشہ اجازت نہ دے تو مجھے بقیع میں دفن کرنا۔ پھر انہوں نے پوچھا جا کہ حضرت عائشہ نے اجازت دی اور حضرت عمر کو دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب حضرت عمر کو دفن کر دیا گیا میرے والد اور میرے سرتاج کے ساتھ، اس کے بعد میں نے درمیان میں چادر لٹکا لی، پھر میں وہاں اس جگہ پر بغیر چادر کے نہیں جاتی تھی، استحیاء من عمر کے حیا کی وجہ سے، عمر کے حیا کی وجہ سے میں نے پھر پردہ لٹکا دیا کہ عمر اب آ گیا ہے اور عمر کا حیا کرنا۔ لیکن رہتی اسی گھر میں رہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دم تک، اور پھر اسی گھر کو روزہ بنایا گیا، یعنی کمرہ 4 دیواری کر کے بنایا گیا،